اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ مومنین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی اس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس لیے پیش کیا کہ ہم لوگ آج استقبال ماہ صیام کی یہ درس کے عنوان سے پہلی جو ہے وہ تقریر سماعت کر رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے اس مہینے میں ہم سب لوگ مہمان ہیں اور اللہ ہمارا میزبان ہے۔ اس نے اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور اجر و ثواب کا مہینہ رکھا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ بڑی فضیلتوں اور برکتوں والا اور عظمتوں والا ہے۔ اس کی گواہی کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہی کافی ہے جس کو میں نے سرنامے کے طور پر پیش کیا۔ وہ یہ کہ یہی رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر اس میں صرف اور صرف رمضان کا ذکر قرآن مجید میں لفظ رمضان کے ساتھ آیا ہے، اور رمز کے معنی جلا دینے کے ہیں، اور چونکہ یہ گناہ کو ختم کر دیتا ہے، فاضل رطوبت کو جسم سے جو بیماری کا سبب ہے جلا کر ختم کر دیتا ہے، اسی لیے گناہ کی بخشش کے اس مہینے اور ختم کرنے والی اور مٹا دینے والی گناہ کو اس مہینے کے رمضان کہا جاتا ہے۔ آج ہم صرف اتنا ہی کہیں گے کہ قرآن مجید نے اس مہینے کی عظمت کے عنوان سے اس مہینے کا نام بھی لیا ہے، اور اس میں تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور قرآن کا اسی میں حکم ہے سورہ بقرہ کی اس 185ویں آیت میں کہ جو اس مہینے کو پالے اسے چاہیے فل یا سم ہو، چاہیے کہ اس میں روزہ رکھے۔ اب اگر کوئی شخص صحت مند نہیں بلکہ مریض ہے یا کسی وجہ سے اسے سفر درپیش ہے تو قرآن کی آیت ہے من کان مریضاً او علی سفرن، اگر کوئی شخص سفر میں ہے یا مریض ہے تو جتنے دن اس مہینے میں روزہ نہیں رکھتا ہے سفر کی وجہ سے یا مرض کی بنیاد پر، اسے چاہیے کہ اتنے ہی دن دوسرے مہینے میں ان روزوں کو رکھ کر تعداد پوری کرے۔ خدا تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، کسی طرح کی زحمت نہیں چاہتا، اسی لیے قرآن نے فرمائی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اور اسی طرح سے ہم استقبال ماہ اعظم میں یہ پیغام دینا چاہیں گے
کہ انشاءاللہ آج چاند رات ہو چکی ہے، اب کل جو ہے صبح سے انشاءاللہ ہم خدا کی ضیافت اور خدا کی مہمانی میں ہوں گے۔ خدا ہمارا میزبان ہے، لہٰذا جس طرح سے پیغمبر اسلام نے اس مہینے کا استقبال کیا اور ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں ایک خطبہ اس کے استقبال میں، اس کی عظمت کے تعلق سے اور یہ مہینہ کن فوائد پر مشتمل ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے مومنین کو ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، شہر توبہ تمہاری طرف رخ کر کے آنے والا ہے، اے لوگو شہر مغفرت تمہاری طرف آ رہا ہے، جتنا ہو سکے اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا اور خدا کے اس حکم کو بجا لانا جس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے لوگو تمہارا روزہ محض بھوک اور پیاس نہ ہو، بلکہ روزے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اعضاء و جوارح گناہوں سے دور ہوں، یعنی آنکھیں ان محارم سے پرہیز کریں جن حرام سے اللہ نے روکا ہے، ہاتھ ان تمام قسم کی برائیوں سے دور رہیں جن سے اللہ نے رکنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اسی طرح سے کان غیبت سے پرہیز کریں، زبان غیبت کرنے سے پرہیز کرے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے، اسی طرح سے آنکھیں نامحرم اور وہ چیزیں جو حرام ہیں ان کو دیکھنے سے پرہیز کریں۔ تو جب یہ تمام چیزیں ہم برتیں گے تو انشاءاللہ ہم اس مہینے کا حق ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اس جوش و خروش کے ساتھ جب ہم خداوند عالم کے اس مہینے کا استقبال کریں گے تو انشاءاللہ اس مہینے میں پروردگار عالم تمام تر اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے گا، اور اس مہینے میں ہماری گناہوں کی مغفرت کرے گا، ہماری توبہ کو قبول کرے گا۔ انشاءاللہ ہم تمام اہل بیت کے چاہنے والے امید کرتے ہیں ان سے کہ وہ اس مہینے میں حکم خدا کی بجاوری اور تمام منہیات یعنی جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے پرہیز کریں گے، یہی کمال بندگی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔